سیاسی جماعتیں جب ہم کو قتل کیا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں گھس کے کہا جاتا ہے تم کھانا کیا کھاتے ہو، تو سیاسی جماعت یہ بولتی ہے مائنارٹی پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ارے کیوں ڈرتے ہو کہنے سے کہ مسلمان اور کرسچن مارا جا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اتنی ہمت کیوں نہیں ہے پولیٹیکل لیڈروں میں؟ اس کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا کہ جہاں انسان انسان کو مار کر جشن مناتا ہو اور منتری ہار پہناتا ہو، ایسے ملک میں گرو کبھی نہیں کر سکتا۔ کچھ دیوانے پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری الگ پارٹی بنا لو، ہم اس میں بھی بہک جاتے ہیں۔ اس وقت پارٹی بنانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت ملک بچانے کا مقصد ہے۔ ہم ہندو ووٹ کے لیے نہیں ہیں، ہم مسلم ووٹ کے لیے نہیں ہیں، ہم آئیڈیا آف انڈیا کے لیے ہیں۔ ہم گاندھی اور نہرو اور آزاد کی فکر کے لیے بھی زمین پر ہیں۔ آر ایس ایس الیکشن نہیں لڑتی۔ جب سے اس نے اس ملک میں قدم رکھا یہ زمین جہنم کرتی ہے۔ ہندو بھائیوں کو یہ چاہیے کہ کھڑے ہو کے اعلان کریں، اس منچ سے کہہ رہا ہوں میں، کہیں یہ اوپنلی کہ یہ ہندو مذہب سناتن دھرم کے لوگ نہیں ہیں جو انسانوں کو مار کر جشن مناتے ہیں۔ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم لوگ سب لوگ فکر مند تھے۔ ایک آواز اٹھائی گئی تھی، کوئی بھی قوم ہو اگر ڈر جائے اور سہم جائے تو زوال کی اس پستی پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ میں یو پی کا رہنے والا ہوں اور گڑگاؤں میں رہتا ہوں۔ جس دن صبح اخبار اٹھاتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ آج کہاں کیا سانحہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر بھی لوگ خاموش ہیں، اور یہاں تک کہ جب یہ احساس ہوا کہ یہاں کا آئین ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ اس وقت ہم سارے ساتھیوں نے سوچا کہ اس ملک سے ہمارا تعلق یہاں کے کانسٹیٹیوشن سے ہے۔ ہم نے اپنے خون کو بانٹا تھا، ہم نے جناح کو ٹھکرایا تھا، ہم نے لیاقت علی خان کو ٹھکرایا تھا، ہم نے گاندھی اور نہرو کو اپنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ آئین جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے، اور یہاں روز آئین توڑا جاتا ہے۔ ہم خاموش ہیں، ڈہرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں۔ ابھی چند دن پہلے 15 اگست کو لال قلعے سے کھڑے ہو کر جو پرچار منتری ہے، جس کو آپ لوگ پردھان منتری کہتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ ہم 1000 سال کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں کبھی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہوا تھا، اس ملک میں کوئی سراج الدولہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس ملک میں کوئی علماء کرام پیدا نہیں ہوئے۔ یہاں حفظ الرحمان ہوں، علی برادران ہوں، مولانا آزاد ہوں، یہ سب یا تو پاکستانی تھے یا ولایتی تھے۔ یہ پارلیمنٹ، یہ راج سب، یہ لال قلعے کے اوپر کھڑے ہو کے میرا پرچار منتری یہ کہتا ہے، اور ہم چپ ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جو لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے عہدے پیدا کیے ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے زندہ رہتے ہیں، لیکن وہ بقول مولانا آزاد کے کہ لاشوں میں ایک اضافہ اور کرتے ہیں۔ کبھی تو سوچو کہ تم اس دنیا میں آئے کیوں تھے؟ انصاف دلانے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے، ایک ماحول بنانے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس ملک میں سب کچھ خراب ہے، ایک بڑی تعداد سیکولر ہندوؤں کی موجود ہے، ہم کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور وہ کب کھڑے ہوں گے؟ جب ہم ایک ہوں گے، ہم اپنی شخصیت کو پہچانیں گے۔ آپ کے اسی گجرات کا ایک لیڈر میرا بھائی احمد پٹیل اس بھی چلا گیا اس زمین سے۔ میں احمد آباد کبھی نہیں آیا، لیکن انکلیشور 3 بار ان کے پاس گھر آیا تھا۔
वो एक आखिरी आवाज़ दिखाई पड़ी थी, अब किसकी तरफ जाएं। मुझे शिकायत है पॉलिटिकल पार्टी से और मुझे शिकायत है दीनी जमातों से, जमातें सियासी हों या मिल्ली हों, मायूस किया है सबने। सियासी जमातें जब हमको कत्ल किया जाता है और हमारे घर में घुस के कहा जाता है तुम खाना क्या खाते हो, तो सियासी जमात ये बोलती है माइनॉरिटी पे बड़ा जुल्म हो रहा है। माइनॉरिटी में तो पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, दूसरे जैन भी आते हैं। अरे क्यों डरते हो कहने से कि मुसलमान और क्रिश्चियन मारा जा रहा है इस मुल्क के अंदर? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है पॉलिटिकल लीडरों में? हम क्या चाहते हैं तुमसे? हमसे नफरत क्यों करते हो भाई? नफरत तो उससे की जाती है जो बराबर का हो। कभी हम इस मुल्क के हाकिम थे, तुम्हारे पंचर बनाते हैं, तुम्हारे खेतों की खेती करते हैं, तुम्हारी गाड़ियां चलाते हैं। हमसे नफरत इस तक, ये जुनून इस तक पहुंच गया। हम खामोश हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं, लेकिन मैं यूपी और दूसरी जगह बता रहा हूँ, ये प्रचार मंत्री ने एक और कारनामा दिखाया। वो कहता है कि मुसलमान अशराफ और पासमानदा में बांट दिया। हम मसलक में बट गए, हम जमातों में बट गए, हमने अपनी कुव्वत नहीं दिखाई। मैं कहता हूँ कि अपनी कुव्वत बनाओ और सेकुलर हिंदुओं के पीछे खड़े हो जाओ। एक गांधी और ढूंढ के लाओ, उसको महात्मा बनाओ, लेकिन वो महात्मा सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो का ना हो। कहने की हिम्मत रखो। अगर तुम हिम्मत अपने में नहीं पैदा करते और तुम अगर अपने को सोचने के तैयार नहीं हो, तो फिर क्या होगा इस मुल्क में? मैं तो आज भी कहता हूँ कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी। मेरे सीने में भी दर्द है महबूबी का, मादरे हिंद पर उदासी है वही, खंजर आज़ाद है सीनों पर उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। अब तो जाग जाओ, ये साहिल पे बैठ के तूफान का नज़ारा देखना बंद कर दो। सोचो तुम्हारी औलादों का क्या होगा। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वक्त गुजारा है। मैं हिंदुस्तान इसलिए वापस आया, इस ज़मीन से मेरी मोहब्बत थी, मेरे बुजुर्गों ने अपने खून को बांटा था। आज मुझे रोज़ यह साबित करना पड़ता है कि मैं देशद्रोही हूँ या देशभक्त हूँ। किससे कहें, किससे फरियाद करें? मैं तो सियासी जमातों से सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरे जख्मों को तो देख लो। हमने तुम्हारा किया क्या है? हम कहाँ से कहाँ आ गए? हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। मेरे दिल की आवाज़ ये है, यकीन कीजिएगा कि मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में मरना नहीं चाहता। इसका तसव्वुर मैंने कभी नहीं किया था कि जहाँ इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता हो और मंत्री हार पहनाता हो, ऐसे मुल्क में मैं गर्व कभी नहीं कर सकता। मैं शर्मिंदा होता हूँ ऐसे मुल्क से। एक बड़ा तबका चुप्पी साधे हुए। क्या चुप्पी से कुछ काम बन जाएगा? कुछ दीवाने परेशान हो के कहते हैं कि हमारी अलग पार्टी बना लो, हम उसमें भी बैठ जाते हैं। इस वक्त पार्टी बनाने का वक्त नहीं है, इस वक्त मुल्क बचाने का मकसद है। हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आईन से है जो रोज तोड़ा जा रहा है। किस्तों में मरने का मजा हमसे पूछो, हम जो देखते हैं कि रोज कोई ना कोई ऐसा सानिया होता है, बच के निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियां कि हमारा हिंदू वोट न भाग जाए। हम हिंदू वोट के लिए नहीं हैं, हम मुस्लिम वोट के लिए नहीं हैं, हम आइडिया ऑफ इंडिया के लिए हैं। हम गांधी और नेहरू और आज़ाद की फिक्र के लिए भी ज़मीन पर हैं। ये मसले छोड़ दिए जाएं, कोई किसी पार्टी का हो। मैंने हर पार्टी के लीडर को बुलाया,
اور یہ سب میرے بھائی بہن ہیں. ابو عاصم صاحب کسی پارٹی میں ہیں, سلمان صاحب کسی پارٹی میں ہیں, دانش علی آج پہنچ نہیں پائے, جہاز چھوٹ گیا, وہ کسی پارٹی میں تھے. کمیونسٹ پارٹی کو بھی میں نے کہا یہ وقت ہم سب کے جوڑنے کا ہے. IMCR نے جو آواز لگائی تھی, مجھے خوشی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس لائن پر سوچنا شروع کیا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیاں یہ سہ رہی ہیں کہ 24 یہ آخری الیکشن ہے. اس الیکشن میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ چاہیے, اپنے سیکولر ہندو بھائیوں کو, ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹکٹ ملے, مت لیجئے ٹکٹ, اس لیے کہ الیکشن ذاتی سیاست نہیں ہے. سیاست کے معنی اگر سمجھنا ہے تو یہودیوں سے سمجھیے. یہودی الیکشن نہیں لڑتا دنیا کے قابض. RSS الیکشن نہیں لڑتی. جب سے اس نے اس ملک میں قدم رکھا یہ زمین جہنم کرتی ہے. اس لیے وہ لوگ جو آپ کی سچے دل سے نمائندگی کرتے ہوں اور جو آئیڈیا آف انڈیا کو یقین کرتے ہوں, کسی برادری کے ہوں, کسی قوم کے ہوں, ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیے. ایک ایک ووٹ ان کو ڈالیے. صرف چند مہینے رہ گئے. اگر آپ اس میں بھی غافل رہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنائیں گے. مجھے تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہندو ہے, پرائم منسٹر ہندو ہے, چیف جسٹس ہندو ہے, جتنی جماعتیں ہیں سب میں ہندو ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے کہ ہم نفرت کریں گے, اور ہندوؤں وہ طبقہ جو پیدا ہوا ہے وہ سناتن دھرم کی نمائندگی نہیں کرتا ہے. ہندو بھائیوں کو یہ چاہیے کہ کھڑے ہو کے اعلان کریں, اس منچ سے کہہ رہا ہوں میں, کہیں یہ اوپنلی کہ یہ ہندو مذہب سناتن دھرم کے لوگ نہیں ہیں جو انسانوں کو مار کر جشن مناتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ دیوانے کھڑے ہوئے تھے افغانستان میں, سیریا میں اور مختلف جگہوں پر. یہ کہا تھا کہ ہم انسان کو مارو جنت میں جاؤ. اس زمین کے ہر شخص نے یہ کہا تھا یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ ہمارے دین کی پیروی نہیں کرتے ہیں. ہم میں اتنی ہمت تھی. اس لیے سیکولر بھائیوں, ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, کھڑے ہو جاؤ کہ یہ تمہارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ مذہب ہے جو تم آپ کو کلنکت کرنے جا رہا ہے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو سوچئے گا کہ یہ وہ لوگ کون ہیں جو آپ کے پاس آئے تھے, صرف یہی کہنے کے لیے آئے تھے اس ملک کو بچا لیجئے, اپنی حیثیت بنا لیجئے, اس ملک کے حصے دار بن جائیے اور ان ظالموں کو سزا دیجئے. یہ کارواں مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے. میرے کچھ عزیز ساتھیوں نے کہا کہ ہم مقدمے لڑ رہے ہیں, تو بس اتنی سی بات بتا دوں, میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں. ابھی چند دن پہلے جو واقعات ہوئے آپ نے سنے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بہت ہی سینئر وکیل سپریم کورٹ فضیل ایوبی صاحب موجود ہیں. ہم لوگوں نے کئی مقدمے تیار کیے ہیں. حالت یہ ہے, آپ کو بتا دیں اپنی قوم کی, کہ جن کے گھر اجڑ گئے وہ بیان دینے سے ڈر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر تو چلا گیا, ہمارا بچہ جیل چلا جائے گا. بہت سمجھا بجھا کے سمجھا رہے ہیں کہ کچھ تو لوگ کھڑے ہو جاؤ, ہم لڑیں گے مقدمہ تمہارا, اور ہم لڑ رہے ہیں, اور جہاں جہاں ہوگا لڑیں گے. اب یہی ایک جمہوریت میں ایک طریقہ بچا ہے, اس لیے کہ جس ملک میں پولیس بے ایمان ہو جائے اور متعصب ہو جائے, ظالموں کی سسکیاں اس کو سنائی نہ پڑتی ہوں, اس کی آنکھیں یہ دیکھنے سے مجبور ہوں کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے, ایسے میں نگاہیں صرف عدالت کی طرف جاتی ہیں. عدالتیں کیا کرتی ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا,
لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ عدالتیں کمنٹ بہت اچھے کرتی ہیں، لیکن جب قلم چلانے کا وقت آتا ہے تو وہاں کچھ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر وہ قلم بھی ساتھ چلا دیں اور اگر ہماری حکومت یہ پلٹ گئی اور دوسرے لوگ آ گئے تو جنہوں نے یہ گند پھیلائی ہے پورے ہندوستان میں، ان کو آپ دوربین لگا کے ڈھونڈیے گا، یہ ملیں گے نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب لوگ اس پہ فکر کریں، اور جو قومیں اپنی مستقبل کا خاکہ نہیں تیار کرتی ہیں اور ماضی میں رہتی ہیں، وہ زمین کی اس سطح پہ ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔